سے خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں لاہور کی سیشن عدالت نے رانا ثناءاللہ کی جیل میں گھر کا کھانا دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. وکیل نے بتایا کہ رانا ثناءاللہ کو دل کا مرض ہے. جیل کا کھانا ان کے لیے مضر صحت ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. لاہور کی سیشن عدالت نے رانا ثناءاللہ کی جیل میں گھر کا کھانا دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. سیشن جج لاہور قیصر نذیر بٹ نے رانا ثناءاللہ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا. رانا ثناءاللہ کی جانب سے فرحاد علی شاہ نے عدالت میں دلائل دیے. وکیل نے بتایا کہ رانا ثناءاللہ کو دل کا مرض ہے. جیل کا کھانا ان کے لیے مضر صحت ہے. 2004 میں رانا ثناءاللہ کا دل کا بائی پاس ہوا. ان کی صحت کو پرہیزی کھانا دیا جائے. درخواست گزار کے وکیل نے رانا ثناءاللہ کو جیل میں گھر کا کھانا دیے جانے کی استدعا کی. دوسری جانب عدالتی حکم پر MS انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے رانا ثناءاللہ کا میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد تفصیلی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی، جس میں کہا گیا کہ رانا ثناءاللہ دل کے مریض ہیں. ان کو دودھ اور مچھلی کھانے میں دی جائے. آغا سراج درانی نے کہا ہے کہ فارورڈ بلاک بنانے کے حوالے سے میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. میڈیا ٹرائل میں مخالفین سمیت کچھ اپنے بھی ملوث ہیں. مزید احوال اس رپورٹ میں. اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے کہا الزامات جھوٹ کا پلندہ ہیں. کوئی غلط کام کیا نہ ہی کرپشن کی. میرے ہاتھ صاف ہیں. جو وقت ثابت کر دے گا. جیلوں میں رہنا میرے لیے نئی بات نہیں. پیپلز پارٹی کا سچا جیالہ ہوں. جو جھکتا ہے وہی بکتا ہے. کارکن بن کر شروعات کی. اتفاقی سیاستدان نہیں بنا. بلاول بھٹو، آصف زرداری اور فریال ٹالپور پر مکمل اعتماد ہے. آغا سراج درانی کا کہنا تھا پارٹی کے خلاف ہونے والی ایسی سازشوں کو پارٹی قیادت کے حکم پر مکمل طور پر ناکام بنائیں گے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب کی تمام تر توجہ وائٹ کالر کرائم، میگا کرپشن کے کیسز پر مرکوز ہے. انکوائری اور انویسٹیگیشن اور حتمی ریفرنس کا مؤثر نظام بنایا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ نیب کی تمام تر توجہ وائٹ کالر کرائم، میگا کرپشن کے کیسز پر مرکوز ہے. انکوائری اور انویسٹیگیشن اور حتمی ریفرنس کا مؤثر نظام بنایا گیا. تفصیلات کے مطابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں نیب کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب نے کہا نیب کی تمام تر توجہ وائٹ کالر کرائم، میگا کرپشن کیسز پر مرکوز ہے. نیب کی موجودہ انتظامیہ نے شکایت کی تصدیق، انکوائری اور انویسٹیگیشن اور حتمی ریفرنسز کا مؤثر نظام بنایا. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب راولپنڈی میں جدید ترین فورینسک سائنس لیبارٹری بھی قائم کر دی گئی ہے اور انسداد رشوت ستانی کے شعبے کو مربوط بنانے کے لیے حوالے سے چین کے ساتھ MOU پر بھی دستخط کر دیے گئے ہیں. یاد رہے چند روز قبل چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا تھا کہ ہماری وجہ سے بیوروکریسی کے کام نہ کرنے کے پروپیگنڈے کو رد کرتا ہوں. نیب ایسا اقدام کیوں اٹھائے گا جس سے ملک کی معیشت برباد ہو؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ بیوروکریسی اگر فیصلہ نہیں کرے گی تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ بیوروکریسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. حکومت صرف پالیسی بناتی ہے، عمل درآمد بیوروکریسی کا کام ہے. جاوید اقبال نے کہا کہ ہماری وجہ سے بیوروکریسی کے کام نہ کرنے کے پروپیگنڈے کو رد کرتا ہوں. شواہد سے ثابت کروں گا جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے. 1465 نیب ریفرنسز میں فقط چند درجن ہی بیوروکریٹس شامل ہیں. کچھ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کو 38 روز ہو گئے. وادی میں کاروبار زندگی، دکانیں، تعلیمی ادارے، انٹرنیٹ اور موبائل سروس مسلسل بند ہے. کشمیریوں تک ضروریات زندگی کی رسائی ناممکن بنا دی گئی ہے. مزید احوال اس رپورٹ میں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کو 38 روز ہو گئے. کشمیری 5 اگست سے گھروں میں بند ہیں. مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزمرہ استعمال کی اشیاء تک رسائی بھی ممکن نہ رہی. گھروں میں بند کشمیری کھانے پینے کو ترس گئے. ہر گلی اور سڑک پر تعینات بھارتی فوج نے مقامی افراد کا باہر نکلنا مشکل کر دیا. ٹی وی چینلز اور اخبارات بند ہونے کی وجہ سے کشمیری دنیا سے کٹ کر رہ گئے ہیں. سید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق سمیت تمام حریت رہنما 5 اگست سے گھروں اور جیلوں میں نظر بند ہیں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اب تک 11,000 سے زائد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے.
ٹورنٹو پولیس چیف پیر کی شب شہر میں ہونے والے فائرنگ کے 4 مختلف واقعات کے حوالے سے شہریوں سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو پولیس چیف پیر کی شب شہر میں ہونے والے فائرنگ کے 4 مختلف واقعات کے حوالے سے شہریوں سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ پہلا واقعہ سینٹ کلیئر ایونیو اور مڈ لینڈ ایونیو کے قریب شام 7:30 بجے پیش آیا، جس میں مشتبہ شخص کالی یا گرے رنگ کی گاڑی میں فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ پہلے واقعے کے 2 گھنٹوں کے بعد ہی دوسرے واقعے کے حوالے سے پولیس کو کال موصول ہوئی، جس میں ہمبر بولیوارڈ اور ویسٹرن روڈ کے قریب فائرنگ کی اطلاع تھی۔ پولیس کی جانب سے گولیوں کے خول برآمد کر لیے گئے ہیں، تاہم کوئی شخص وہاں نہیں ملا۔ تیسرا واقعہ ایٹویل ڈرائیو اور کارلسن کورٹ کے پاس 10:30 بجے کے قریب پیش آیا، جس میں ایک شخص زخمی ہوا۔ مشتبہ شخص آسمانی رنگ کی گاڑی میں تھا۔ اس نے ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی جس کی پشت پر BMW لکھا ہوا تھا۔ منگل کو اعلی صبح نارتھ یارڈ کے قریب بھی واقعہ پیش آیا، جہاں کوئی شخص نہیں ملا۔ ٹورنٹو میں گن وائلنس کے واقعات کے بعد پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اس حوالے سے پولیس کو معلومات فراہم کی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ان واقعات کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کینیڈا سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں، کینیڈا کی ٹرانسپورٹ ایجنسی 2 ایئر لائنز ایئر ٹرانزٹ اور سوپ کے خلاف حالیہ عرصے میں فلائٹس کی تاخیر کے دوران مسافروں کے ساتھ غیر مناسب رویہ رکھے جانے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی ٹرانسپورٹ ایجنسی 2 ایئر لائنز ایئر ٹرانزٹ اور سوپ کے خلاف حالیہ عرصے میں فلائٹس کی تاخیر کے دوران مسافروں کے ساتھ غیر مناسب رویہ اختیار کیے جانے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دونوں معاملات میں کینیڈین ایئر لائن واچ ڈاگ اس بات کا تعین کرے گا کہ آئے کہ ایئر لائن سے اس دوران کرایہ کی خلاف ورزی تو نہیں کی، جو کہ ان کے صارف کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے۔ ایئر ٹرانزٹ کے خلاف تحقیقات مسافروں کی جانب سے کی جانے والی شکایات کی روشنی میں کی جا رہی ہے، جن میں مسافروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 29 جولائی کو روم میں انہوں نے اذیت ناک 6 گھنٹے گزارے۔ اس دوران ایئر لائن کی جانب سے کھانا تک فراہم نہیں کیا گیا، جبکہ شدید گرمی میں جہاز کے AC بھی بند کر دیے گئے تھے۔ ایئر ٹرانزٹ کی جانب سے تحقیقات کو معمولی کارروائی قرار دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ CTA اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ ہم اپنے مقرر کردہ کرائے کی پاسداری کریں۔ سوپ کے خلاف CTA نے 50 کے قریب مسافروں کی جانب سے شکایات موصول ہونے پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں مسافروں کو جولائی کے آغاز میں فلائٹس کی معطلی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایئر لائن کی جانب سے جولائی کے پہلے 10 روز میں 30 کے قریب فلائٹس منسوخ کی گئی تھیں، جن میں اکثر ہیملٹن کے روٹ پر تھیں۔ سوپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ تحقیقات میں CTA کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ کچھ بات کریں گے برائن پلسٹر اور ان کے پروگریسو کنزرویٹو نے مینیٹوبا میں انتخابات اکثریت کے ساتھ جیت لیے ہیں، تاکہ وہ اپنا ٹیکس میں کمی کا پروگرام جاری رکھ سکیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برائن پلسٹر اور ان کے پروگریسو کنزرویٹو نے مینیٹوبا میں انتخابات اکثریت کے ساتھ جیت لیے ہیں، تاکہ وہ اپنا ٹیکس میں کمی کا پروگرام جاری رکھ سکیں۔ ٹوری ہیڈ کوارٹرز میں پارٹی کی جانب سے جشن کا اہتمام کیا گیا۔ اپنی وکٹری اسپیچ میں پلسٹر نے اپنے مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے کوئی اشارہ نہیں دیا، جیسا کہ پارٹی کی جانب سے گرمیوں میں 29 روزہ مہم کے دوران انہوں نے وعدے کیے تھے۔ انتخابات کے نتیجے میں نیو ڈیموکریٹک بھی اپوزیشن کے راستے میں ہے، جبکہ ان کی اپوزیشن پہلے سے مضبوط ہوئی ہے۔ NDP کے فاتح امیدوار ویب کینیو نے فورٹ روڈ سے فتح حاصل کی۔ پلسٹر سے فون پر گفتگو کے بعد کینیو کا اپنے حامیوں سے کہنا تھا کہ میں آج بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے سے زیادہ نشستیں نکالنا ایک بڑی کامیابی ہے۔ کچھ بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو فارغ کر دیا۔ امریکی صدر کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ میں نے جان بولٹن سے استعفیٰ طلب کیا تھا، جو آج صبح مجھے مل گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو فارغ کر دیا۔ امریکی صدر کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ میں نے جان بولٹن سے استعفیٰ طلب کیا تھا، جو آج صبح مجھے مل گیا۔ انہوں نے کہا رات کو جان بولٹن کو آگاہ کیا تھا کہ وائٹ ہاؤس کو اب ان کی خدمات درکار نہیں، کیونکہ مجھے جان بولٹن کی بہت ساری تجاویز سے اختلاف تھا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کے نئے مشیر کا نام اگلے ہفتے سامنے لایا جائے گا۔ یاد رہے کہ جان بولٹن کو اپریل 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کا مشیر مقرر کیا تھا، اور انہوں نے 520 دن اس عہدے پر خدمات سر انجام دی ہیں۔ امریکہ نے کالعدم تنظیم تحریک طالبان پر نئی پابندیاں لگاتے ہوئے تنظیم کے تمام اثاثے اور جائیدادیں منجمد کر دیے، جبکہ رہنما نور ولی کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
امریکہ نے کالعدم تحریک طالبان پر نئی پابندیاں لگاتے ہوئے تنظیم کے تمام اثاثے اور جائیدادیں منجمد کر دینے جبکہ رہنما نور ولی کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے کالعدم تحریک طالبان پر نئی پابندیاں لگا دی اور امریکہ میں کالعدم تنظیم کے تمام اثاثے اور جائیدادیں منجمد کر دی گئی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پابندیاں صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت لگائی گئی ہیں۔ کالعدم تحریک طالبان کے رہنما نور ولی کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے نئی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ نور ولی کی سربراہی میں کالعدم TTP نے پاکستان پر حملے کیے۔ خیال رہے 2018 میں تحریک طالبان پاکستان نے پہلی بار اپنے سربراہ مولوی فضل اللہ کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ فضل اللہ امریکی حملے میں مارا گیا ہے، اور تنظیم کے شورا کونسل نے مفتی نور ولی محسود کو فضل اللہ کی جگہ نیا سربراہ منتخب کیا تھا۔ یاد رہے امریکہ نے BLA اور جند اللہ کا نام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا تھا اور فہرست میں شامل دونوں تنظیموں کے اثاثہ جات بھی منجمد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق BLA نے اگست 2018 میں بلوچستان میں چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا، نومبر 2018 میں کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملہ کیا اور مئی 2019 میں گوادر میں ایک ہوٹل پر حملہ کیا۔ پاکستان کے علاوہ برطانیہ میں بھی BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے۔ حکومت پاکستان اس سے قبل امریکہ سے BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ بھی کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔